السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بہت دنوں بعد روبرو پھر سے ایک اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ سب کا اگر پیار رہا، اگر سپورٹ رہا تو انشاءاللہ دین سے ریلیٹڈ کچھ اہم معلومات، جانکاریاں جو ہم نوجوان بھائی اور بہنوں کو جاننا چاہیے، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ آپ اگر ساتھ دیں تو میں اس کام کو جاری رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت ہی آسان لفظوں کا استعمال کروں تاکہ میرے سیدھے سادے جو بھائی بہن ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، ان کو بھی میری بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے اور وہ اس پہ عمل کرے اور اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو موضوع ہے بہت ہی اہم ہے، جو میاں بیوی اور نوجوان بھائی اور بہنوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات اکثر ہوتے ہیں جو وہ نہیں جانتے ہیں، اور بہت سارے جو دین کے فرائض یعنی فرض نماز جیسے ہے اس کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں۔ وہ مسئلہ ہے طہارت کی۔ طہارت یعنی پیورٹی، جس کو پاکی کہتے ہیں۔ طہارت کو نماز کی کنجی کہا گیا ہے۔ اگر ہماری پاکی نہیں ہے تو ہماری نماز بھی نہیں ہوتی ہے، اور دیگر اور سارے بھی عبادات ہیں جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ پاکی سے ریلیٹڈ میں نے کچھ ٹاپک کو نوٹس کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچاؤں۔ میں کچھ بھی بتانے سے پہلے میں خود سرچ کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، اور جو عالم دین ہیں ان کو میں سنتا ہوں۔ جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتا کہ یہ جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں وہ صحیح ہے، تب تک میں آپ تک نہیں شیئر کرتا ہوں، کیونکہ دین کے معاملے ہیں تو کسی طرح کا بھی کوئی غلط فہمی یا غلط بات میں نہیں چاہتا کہ آپ تک پہنچے، اور جانے انجانے میں اگر کسی طرح کی خطائیں ہو جائیں تو اللہ معاف کرے، آپ میرے لیے دعائیں کریں۔ لیکن جو میں بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس میں آپ 100% سب بات صحیح پائیں گے اگر آپ سے۔ آج کا میرا موضوع ہے وہ طہارت، پیورٹی یعنی پاکی۔ غسل کے ذریعے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، یہ ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن کن کن صورتوں میں ہم پہ غسل فرض ہو جاتا ہے ہم میں سے اکثر نہیں جانتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں یہ جاننے کے بعد آپ سمجھ پائیں گے کہ ہم پہ کب غسل فرض ہوا اور آپ غسل کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 5 ایسی صورتیں ہیں جن کے جس سچویشن میں یعنی جس وقت آپ پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، ان 5 کو میں بتاتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ پہلا جو ہے شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا۔ شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا یعنی لذت کے ساتھ منی کا خارج ہونا۔ دوسرا احتلام یعنی سوتے میں منی کا خارج ہو جانا۔ اب خواب کے ذریعے یا پھر اب زیادہ ٹھنڈ لگنے سے بھی کبھی کبھی منی خارج ہو جاتا ہے، تو اس سچویشن میں، اس استھتی میں آپ پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہاں، آپ خیال رکھیں کہ جو نکلا ہوا پدارتھ ہے، جو مادے ہیں، وہ منی کا ہی ہو، تب بھی آپ پہ غسل فرض ہوگا۔ تیسرا ہم بستری کرنے سے۔ ہم بستری کرنے سے بھی مرد اور عورت پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے ہم بستری کے دوران منی خارج ہو یا نہ ہو۔ چوتھا حیض کے بعد، یعنی عورتوں میں جو حیض آتے ہیں، وہ حیض کی مدت ختم، حیض کا خون بند ہونے کے بعد انہیں غسل کر کے اور غسل کرنے کے بعد وہ پاکی حاصل کر سکتی ہیں اور نماز اور دیگر عبادات کر سکتی ہیں۔ 5واں جو ہے نفاس۔ نفاس سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی نفاس جو ہے یہ ولادت کے دوران اور جو خون آتی ہے ولادت کے بعد تک، اس کی جو میکسیمم دن ہے وہ 40 ڈیز کا مانا گیا ہے اسلام میں، یعنی اس کی جو مدت ہوتی ہے اس نفاس کے خون کو 40 دن تک۔ اگر اس سے زیادہ کے دن تک آتے رہتے ہیں تو وہ پھر نفاس کے خون نہیں، بلکہ وہ مرض کی وجہ سے آتی ہے جو آپ کو علاج کرانا ہوگا، اور اس کے لیے شریعت نے ہمیں الگ حکم دیا ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو نفاس کے خون بند ہونے کے بعد آپ پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ نفاس کا خون کبھی کبھی بچے پیدا ہونے کے کچھ دن بعد بھی بند ہو سکتے ہیں، 1 دن 2 دن بعد، تو اس وقت ہی آپ نہا کر کے آپ فارغ ہو سکتی ہیں اور آپ نماز اور دیگر عبادات کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر 2-3 دن کے بعد پھر سے چالو ہو گیا تو آپ کو 40 دن میکسیمم وہ مدت ٹھہرنا ہوگا، اس کے بعد آپ پاکی حاصل کر سکتی ہیں۔
یہ صرف 5 ایسی سچویشن ہیں جس صورتحال میں آپ کو صرف غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ پر غسل کبھی فرض نہیں ہوتا ہے. اگر آپ پہ کسی طرح کا گندگی لگ گیا یا پیشاب کے قطرے جسم پہ لگ گئے تو آپ اس سے ناپاک نہیں ہوتے بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وضو کر کے آپ نماز یا دیگر قرآن کی تلاوتیں یا دیگر عبادت کر سکتی ہیں یا کر سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ آتا ہے جو نوجوانوں میں اکثر پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ ان کا شکایت رہتا ہے کہ اکثر کبھی کبھی ان کے شرمگاہ سے پانی کے قطرے یا پھر پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، کبھی پیشاب کے بعد، کبھی پیشاب سے پہلے یا پھر کبھی غسل کرنے کے بعد. اس صورت میں ہم جانیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے یہ ہم جان لیں کہ پیشاب کے علاوہ جو ہماری اگلی شرمگاہ سے چیزیں نکلتی ہیں، پدارتھ، وہ 3 اور چیزیں ہوتی ہیں، یعنی 4 ہوتی ہیں ٹوٹل: پیشاب، منی، مزی اور ودی جس کو بولتے ہیں. تو پیشاب کے علاوہ 3 چیزیں نکلتی ہیں: منی، مزی اور ودی. منی کے نکلنے سے ہم نے جانا کہ ہم پہ غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن مزی اور ودی جو ہیں ان کے نکلنے سے ہم پہ غسل فرض نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم وضو بنا کر کے نماز کی ادائیگی یا قرآن کی تلاوتیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم ان میں جب تک فرق نہیں جانیں گے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے کہ مزی خارج ہوا یا پھر منی یا پھر ودی. تو ہم تھوڑا اس پہ بات کر لیتے ہیں. اس میں نے چھوٹی سی نوٹس بنائی ہے تاکہ آپ سب کو بتانے میں آسانی ہو. مزی کے بارے میں جانتے ہیں، منی کے بارے میں پہلے. منی گاڑھی اور سفید رنگ کی ہوتی ہے جو شہوت کے ساتھ نکلتی ہے. اس کے بو جو ہوتی ہیں یعنی جو مہک ہوتی ہے وہ گوندھے ہوئے آٹے کی طرح ہوتی ہے، اور یہ جب سوکھ جاتا ہے تو انڈے کی طرح بو آتا ہے. اس سے اس منی کے خارج ہونے سے اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے مزی لیسدار پتلی سفید پانی کی طرح ہوتی ہے جو شہوت کے وقت بغیر شہوت کے نکلتی ہے. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی وہ کنار ہوتے ہیں یا پھر محبت بھری باتیں کرتے ہیں تو اس وقت یہ خارج ہو جاتا ہے. اس کے خارج ہونے پہ شہوت قائم رہتی ہے، یعنی شہوت میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی بلکہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اس کے نکلنے پہ غسل فرض نہیں ہوتا ہے. مزی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. اور تیسرا جو ہے ودی، یہ ودی سفید مٹی کی رنگ کی، گدلی رنگ کی بولتے ہیں، گاڑھی ہوتی ہے جو پیشاب کے بعد اور کبھی اس سے پہلے اور کبھی غسل کے بعد بنا شہوت کے نکلتا ہے. منی اور مزی جو ہے شہوت کے ساتھ نکلتا ہے، شہوت کے وقت. تو اس میں ہمیں ڈفرینشیٹ کر لینا چاہیے، مطلب انتر سمجھ جانا چاہیے تاکہ ہم پہ کب غسل فرض ہوا اور کب نہیں ہم جان سکے. منی کے خارج ہونے پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جبکہ مزی کے نکلنے پہ غسل فرض نہیں ہوتا ہے. تیسرا جو ہے ودی، اس کے نکلنے پہ بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی وزن اٹھانے سے بھی یہ ودی خارج ہو جاتا ہے. تو آپ گھبرائیں نہیں، صرف آپ وضو کر کے آپ نماز یا دیگر عبادت کر سکتے ہیں. لیکن یہ مزی اور ودی جو ہے نجاست پدارتھ ہیں، یعنی غلیظ ہیں، اور اگر یہ 1 درہم کے برابر یا اس سے کم، 1 درہم یعنی 5.94 اسکوائر سینٹی میٹر، یہ سمجھ لیجیے عام بات میں، یہ جو آپ کے ہتھیلی کی گڈھا ہے اس گڈھے کے مقدار کے برابر اگر یا اس سے کم آپ کے جسم پہ یا پھر کپڑے پہ لگا ہے تو آپ کو کپڑے کو صاف کرنے کی یا پھر جسم کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے حالت میں بھی آپ پہ نماز فرض ہو جائے گی، لیکن بہتر ہے کہ آپ صفائی کر لیں اتنے کپڑے کو یا پھر اتنے جسم کے جگہ کو دھل لیں. اگر 1 درہم سے زیادہ اگر لگے ہیں کپڑے پہ یا جسم پہ تو پھر اس حصے کو دھلنا لازم ہو جاتا ہے، یعنی اس پہ پھر اس نماز نہیں ہوگی یا پھر دیگر عبادات نہیں ہوں گی. اگر 1 درہم سے زیادہ آپ کے کپڑے پہ یا پھر جسم پہ نجاست لگی ہے تب. اسی طرح اگر مزی لگا ہے آپ کے کپڑے پہ یا پھر ودی، ٹھیک ہے، تو آپ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر آپ کپڑے بدل لیجئے، جسم کو دھل لیجئے. اگر اس سے کم ہے تو آپ
उसी पे नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बदलने के कपड़े नहीं हैं तो, लेकिन बेहतर है कि उसको धुल लिया जाए। इसी तरह आप अगर आपके जिस्म पे पेशाब के कतरे लग जाते हैं या कपड़े पे अगर 1 दिरहम से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 दिरहम से ज़्यादा है तो फिर आपको उस कपड़े को धुलना होगा, उस जिस्म के उस हिस्से को धुलना होगा। एक मसला अक्सर आता है कि पेशाब के कतरे जिनको आते रहते हैं या फिर सफ़र में हैं और आपको पानी मिट्टी इस तरह कुछ नहीं मिले तो आप कपड़े का भी इस्तेमाल करके उस पेशाब के बाद जो पेशाब की जगह है वहाँ पे अगर कोई कतरा पेशाब करा गया तो उसे अपने रुमाल में सुखा लें, रुमाल फेंक दें या फिर चिमकी में करके आप पॉलीथीन होती है जो उसमें रख करके आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। गुस्ल के जो 5 सिचुएशन है मैंने बताया, उसके अलावा आप पे कभी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। तो आप पेशाब के बाद भी पाक ही रहते हैं, लेकिन पेशाब से बचने को हमें कहा गया है हमारे दीन में, तो हमें बचेंगे क्योंकि इससे ना बचने पे हमें कब्र की अज़ाब हो सकती है। तो पेशाब के बाद भी आप पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है, लेकिन उससे बचना है। अगर ये बार बार आते हैं तो इसके लिए अलग अहकामात हैं, वो हम सुन लेते हैं। अगर पेशाब के कतरे तसलसल से आ रहे हैं कि दरमियान में इतना वक्त भी नहीं मिलता कि एक वक्त की फ़र्ज़ नमाज अदा कर सके, तो इस सूरत में आप माज़ूरीन में से हैं, यानी आप बीमार लोगों में शामिल हो जाते हैं और फिर आपके लिए अलग हुक्म है जो आप सुनते हैं, जिनका हुक्म यह है कि फ़र्ज़ नमाज के वक्त वज़ू कर लें और सारी इबादत कर लें, यानी जितनी भी इबादतें आप करना चाहें, कहने का मतलब फ़राइज़ नमाज की अदायगी, कुरान शरीफ वो भी पढ़ सकते हैं उस एक वक्त में। उस एक वक्त में जितने भी आपके कतरे जिस्म से निकलते हैं आप पाक ही रहेंगे और आपकी नमाज और दीगर इबादत हो जाएंगे उस एक वक्त में। लेकिन ये वक्त गुज़रने के बाद फिर दूसरे वक्त के नमाज के लिए आपको फिर से वज़ू करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन गुस्ल इस सिचुएशन में आप पे फ़र्ज़ नहीं होता, चाहे जितनी भी कतरा आता है। अब जो कपड़े पे आपके कतरे लगे हुए हैं तो फिर उसके बाद आप कपड़े बदल लें, बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास कपड़े नहीं है और 1 दिरहम से कम की मिक़दार में आप पे अगर नजासत लगी है कपड़े पे जिस्म में, तो आपकी नमाज उस सिचुएशन में कराहियत के साथ हो जाएगी, लेकिन बेहतर है कि साफ़ कर लिया जाए। इसमें सिर्फ एक मसला एक और भी होता है, जैसे चलते चलते किसी इंसान को पैर में कीचड़ या फिर गंदगी लग गई तो उसको लगता है कि नापाक हो गए, या फिर कोई और दीगर गंदगी जिस्म या कपड़े पे लग गई, तो ध्यान रखना है कि वो जिस्म में जो लगी या कपड़े में जो गंदगी गलीज़ चीज़ लगी है वो कितना है। अगर 1 दिरहम से ज़्यादा है तो फिर उनको साफ़ करना ज़रूरी है, और 1 दिरहम से कम है तो आप कराहियत के साथ उस पर अदायगी नमाज की कर सकते हैं अगर आपके पास बदलने का वक्त नहीं है कपड़े, या फिर धुलने के लिए पानी, जिस्म को धुलने के लिए पानी नहीं है तब। और इसके अलावा कोई भी सिचुएशन पे आप पे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं है जो मैंने 5 बताई हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो में जो बातें मैंने बताई इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे हौसला बढ़ाएंगे और मेरे पेज को फॉलो करेंगे, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें। आज सबके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं हौसले के साथ मज़ीद मालूमात अब तक पहुंचा सकूं। इसमें किसी तरह की ख़ताएँ हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए, और मेरी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट करें और आपकी जो भी राय हैं आप दें मुझे, ताकि मैं उस पर अमल करूं और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।